السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان اس مہینے کا خاص اہتمام کرتا ہے، حتی المقدور اور حسب استطاعت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے قیمتی اوقات ایام کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور در حقیقت رمضان کا مہینہ نیکیوں پر سبقت لے جانے کا مہینہ ہے۔ ایک مسلمان اس مہینے میں کس طریقے سے نیکیوں پر سبقت لیا جائے اور اپنے اوقات کو کس طریقے سے نیک اعمال میں بسر کیا جائے، اس کا حقیقی عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ تو محترم سامعین، اہل ایمان کو چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے رمضان کے قیمتی لمحات میں اپنے اوقات کو بہتر طریقے سے بسر کیا ہے نیک اعمال میں، اسی طریقے سے وہ رمضان کے بعد بھی ان نیک اعمال پر مداومت برتیں۔ مثلاً اہل ایمان رمضان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی نفل روزوں کا اہتمام کریں۔ رمضان میں مسلمانوں کا قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے، تو ہم تمام کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی وہ تعلق ہمارا قرآن کریم کے ساتھ قائم و دائم رہے۔ اسی طریقے سے مسلمان رمضان میں صدقہ و خیرات کا خاص اہتمام کرتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم فقراء و مساکین، غریب محتاج لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ صلہ رحمی، رمضان المبارک میں ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ پڑوسیوں کا خاص خیال رکھتے ہیں، دعاؤں کا خاص اہتمام کرتے ہیں، تو یہ وہ اعمال ہیں جو رمضان کے بعد بھی ایک مسلمان کی زندگی میں ہمیشہ جاری و ساری رہنی چاہیے۔ مثلا رمضان کے بعد نفل روزے ہیں، شوال کے 6 روزے ہیں، ہر مہینہ ایام 20 کے 3 روزے، اور پیر اور جمعرات کا روزہ، عاشورے کا اور عرفہ کا روزہ، یہ وہ نفل روزے ہیں جس کا ایک مسلمان کو خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت، ایک مسلمان رمضان میں جس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی وہ تعلق اس کا قائم رہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں دی جائیں گی۔ یہ معمولی اجر نہیں ہے میرے بھائی۔ قرآن کریم کے ساتھ ایک مسلمان کا تعلق زندگی بھر کا ہونا چاہیے۔ غور و فکر، تدبر، اس کے معنی و مطالب سے آگاہی ایک مسلمان کو ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اس کے ساتھ صدقہ و خیرات کا اہتمام۔ محترم سامعین، صدقہ و خیرات کی بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور انسان کو جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو فتنے لاحق ہوتے ہیں اس کو دور رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے کے تعلق سے، داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ تم اپنے مریضوں کا، بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ تو محترم سامعین، ہم کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہم غریب، محتاج، فقراء و مساکین کا خاص خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے احادیث میں، اور پڑوسیوں کے حقوق۔ محترم سامعین، یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کو، ایک مسلمان کو زندگی بھر انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے اور تم فرما بردار ہو کر مرو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ
اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، اطاعت میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مومنانہ حقیقی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔